بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعلموا الفرائض وعلموها الناس فإنها نصف العلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير البرية محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأما للأم فأحوال ثلاث: السدس مع الولد أو ولد الابن وإن سفل، أو مع الاثنين من الإخوة والأخوات فساعدا من أي جهة كان، وثلث الكل عند عدم هؤلاء المذكورين، وثلث ما بقي بعد فرض أحد الزوجين، وذلك في مسألتين: زوج وأبوين وزوجة وأبوين. ولو كان مكان الأب جد فللأم ثلث جميع المال إلا عند أبي يوسف رحمه الله تعالى، فإن لها ثلث الباقي. یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ کے احوال بیان فرماتے ہیں۔ فرمایا وَأَمَّا لِلْأُمِّ، اور بہرحال ماں، پس اس کے تین احوال ہیں۔ السدس مع الولد او ولد الابن، سدس ملے گا اولاد کے ساتھ اور بیٹے کی اولاد کے ساتھ۔ یہاں اولاد کا لفظ ہے، بیٹا بیٹی دونوں شامل ہیں۔ وَإِن سَفُلَ، اگرچہ نیچے تک ہو۔ او مع الاثنین من الاخوة والاخوات فساعدة من ای جہت کانا، یا دو بھائی یا دو بہنوں میں سے کوئی ہو، یعنی بشرطے کے دو ہونے چاہیے۔ او مع الاثنین من الاخوة والاخوات، یا دو بھائی یا دو بہنوں کے ساتھ، فساعدة، یا زیادہ ہوں دو سے، من ای جہت کانا، وہ بھائی اور بہن وہ کسی بھی جہت کے ہوں، باپ شریک ہوں، ماں شریک ہوں، یا حقیقی۔ وَثُلُثُ الْكُلِّ عِنْدَ عَدْمِ هَؤُلَاءِ الْمَذْكُورِينَ، اور کل مال کا ثلث ملے گا ان مذکورہ خاندان کے نہ ہونے کے وقت۔ جو دو بھائی بہن ہوں وہ کسی بھی جہت کے ہوں، یا اسی طرح اولاد نہ ہو، وہ مراد ہے مذکورین سے۔ وَثُلُثُ مَا بَقِيَ بَعْدَ فَرْضِ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ، اور زوجین میں سے ایک کو دینے کے بعد ما بقیہ کا ثلث ملے گا۔ وَذَلِكَ فِي مَسْأَلَتَيْن، اور یہ صورت دو مسئلوں میں پیش آئے گی، زوج و ابوین۔ ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ زوج اور ابوین ہو، دوسرا وزوجۃ و ابوین، یا زوجہ اور ابوین ہو، والدین ہو۔ وَلَوْ كَانَ مَكَانَ الْأَبِ جَدٌّ، اور اگر باپ کی جگہ دادا آ جائے، فَلِلْأُمِّ ثُلُثُ جَمِيعِ الْمَالِ، تو ماں کو تب بھی جمیع مال کا ثلث ملے گا، الا عند ابی یوسف، مگر کہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، فإن لها ثلث الباقی، پس بے شک ان کے یہاں ماں کو ثلث ما بقیہ ملے گا۔ یہ ترجمہ ہوگا عبارت کا۔ ماں کے تین احوال ہیں، تو اس کی دلیل حصر سن لیجئے کہ دلیل حصر یہ ہے کہ میت نے اپنی ماں کو تو چھوڑا ہے، اب یہاں دو حال پیش آئیں گے، دو حال، یا تو اس کے دو خاندان یعنی فرع مطلق، ایک خاندان تو فرع مطلق کا ہے، مذکر ہو یا مؤنث، قریب کا ہو یا بعید کا، قلیل ہو یا کثیر، اور بھائی بہنوں میں سے کم از کم دو کا تحقق، خواہ وہ کسی بھی جہت کے ہوں، بھائی بہن وہ کسی بھی جہت کے ہوں، ماں شریک ہوں، باپ شریک ہوں، حقیقی ہوں، ان میں کوئی موجود ہے یا نہیں، یعنی ان دو خاندانوں میں سے فرع مطلق اور بھائی بہنوں میں سے کم از کم دو کا تحقق موجود ہے یا نہیں۔ اگر موجود ہے تو ماں کو سدس ملے گا، اور اگر ان دونوں خاندانوں میں سے کوئی موجود نہیں
تو پھر دو حال سے خالی نہیں، یا تو ماں کا اختلاط باپ کے ساتھ ماں حد الزوجین ہوگا یا نہیں، یعنی ماں کا اختلاط یعنی ماں اور باپ ورثہ میں ہو اور ساتھ میں زوجین میں سے کوئی ایک ہو، یہ مطلب ہے ماں کا اختلاط باپ کے ساتھ ماں حد الزوجین ہوگا یا نہیں۔ اگر نہیں تو کل مال کا ثلث ملے گا، اور اگر ماں کا اختلاط باپ کے ساتھ ماں حد الزوجین ہے تو ماں کو ثلث ما بقی ملے گا۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ آپ کے سامنے مسئلے میں آ جائے گی۔ یہ دلیل حصر ہو گئی۔ تمرین سے پہلے ماں کے احوال کے دلائل بھی میں بیان کر دیتا ہوں، چونکہ بعض ساتھیوں کی طرف سے دلائل کے بارے میں بات آئی۔ تو ماں کی دلیل، ماں کے لیے ایک حالت میں سدس کا فیصلہ کیا جاتا ہے جبکہ فروع مطلق موجود ہے۔ اس کی دلیل قرآن کریم میں ہے وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ۔ اس آیت کریمہ میں فرمایا کہ وَلِأَبَوَيْهِ کہ والدین کو، اس میں ماں بھی آ جاتی ہے باپ بھی آ جاتا ہے، کہ ان میں سے ہر ایک کو سدس ملے گا اس مال سے جو اس نے چھوڑا ہے میت نے، اگر اس کے یہاں اولاد ہو۔ یہاں ولد کا اطلاق مذکر مؤنث دونوں قسم کی اولاد پر ہوتا ہے، اور ولد مذکر کی اولاد بھی ولد کہلاتی ہے، اس لیے ابن الابن بنت الابن اس میں داخل ہے۔ لہذا اس آیت سے بات ثابت ہو گئی کہ اگر ولد موجود ہو، ولد کا مطلب مرنے والے کا بیٹا، بیٹی، پوتا، پوتی، ان میں سے کوئی موجود ہے تو ماں کا حصہ سدس ہے۔ اور سدس ہونے کی ایک حالت یہ ہے کہ کم از کم دو بھائی بہن ہوں، تو اس کی دلیل بھی قرآن کریم میں ہے فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ۔ اس آیت کریمہ میں اخوتن فرمایا کہ اگر مرنے والا جو مرا ہے اس کے بھائی بھی ہوں، اخوہ جمع ہے کہ اگر اس کے بھائی ہوں تو، اور جمع کا اطلاق میراث کے اندر دو پر بھی ہوتا ہے، تو یہاں دو کم از کم ہونے چاہیے بھائی۔ اخوتن میں ہر قسم کے بھائی بہن داخل ہیں، لہذا ان کی موجودگی میں ماں کو سدس ملے گا، اور یہ سدس کے ملنے کی دلیل ہوگی، چونکہ ماں کو دو حالت میں سدس ملتا ہے، یا تو کوئی اولاد ہو یا بھائی بہنوں میں سے کم از کم دو کا تحقق ہو۔ اور ثلث کل کے مستحق ہونے کی دلیل یہ ہے کہ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ کہ اگر مرنے والے کی کوئی اولاد نہیں ہے اور صرف والدین وارث بن رہے ہیں تو ماں کو ثلث ملے گا۔ اس آیت سے بات ثابت ہو جاتی ہے کہ ماں ثلث کی مستحق ہوگی، لیکن یہ حصہ اس وقت اس کو ملتا ہے جب میت کی اولاد نہ ہو اور ماں باپ کے ساتھ زوجین میں سے کوئی موجود نہ ہو۔ اس لیے کہ اگر ماں باپ کے ساتھ شوہر یا بیوی بھی ہو تو پھر جمہور صحابہ اور فقہا کا مذہب پھر یہ ہے کہ ماں ثلث ما بقیہ کی مستحق ہوگی، اور یہی مفتابہی قول ہے کہ اگر زوجین میں سے کوئی ایک ہو تو پھر ماں کو ثلث ما بقیہ ملتا ہے، تو گویا ثلث ما بقیہ کی جو دلیل ہے وہ اجماع صحابہ سے ثابت ہے۔ پھر آگے اس کی تفصیل انشاءاللہ آپ کے سامنے آ رہی ہے۔ اب یہاں دیکھیے تمرین کے اندر کہ ماں کی چونکہ تین حالتیں ہیں اور تینوں چونکہ مال لینے کی ہیں، نمبر ایک سدس، نمبر دو ثلث کل، نمبر تین ثلث ما بقیہ۔ تو اس مثال میں دیکھیے وَأَمَّا لِأَوْلَادِهِمْ فَأَحْوَالٌ ثَلَاثَةٌ السُّدُسُ مَعَ الْوَلَدِ أَيْ الْإِبْنِ وَالْبِنْتِ۔ یہاں السُّدُسُ مع الولد، یہ اتنی عبارت تو سراجی کی ہے، مع الولد کے بعد أَيْ الْإِبْنِ وَالْبِنْتِ یہ اس کی تفسیر ہے جو صاحب شریفیہ نے کی ہے کہ ماں کو سدس ملے گا اولاد کے ساتھ، تو اولاد کے اندر بیٹا اور بیٹی دونوں آ جاتے ہیں، لہٰذا یہاں دو مثالیں آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہیں، ایک مثال میں بیٹا ہے، ایک مثال میں بیٹی ہے۔ مولانا مبارک صاحب ان مثالوں پر آپ نشاندہی کرتے رہیے۔ دیکھیے پہلی مثال میں مرنے والے کا انتقال ہوا، اس نے کو چھوڑا ہے اور ابن کو چھوڑا ہے، تو ایسی صورت میں
माँ को सुदुस मिलेगा और इब्न आसबा बनेगा। मसला 6 से बनाएंगे और एक सुदुस माँ को मिल जाएगा और बाकी 5 वो इब्न लेगा आसबा होने के एतबार से। दूसरी मिसाल में अगर चूंकि बेटा हो या बेटी हो, यहाँ बेटी की मिसाल है कि मरने वाला मरा, उसने माँ को छोड़ा है और बिन्त को भी छोड़ा है। अब बिन्त के साथ इब्न भी है, तो ऐसी सूरत में दोनों जमा है, औलाद में बेटा और बेटी दोनों जमा है। तो मसला 6 से बनाएंगे, एक माँ को देंगे और बाकी जो बचे हैं 5 वो बेटा और बेटी के दरमियान तकसीम होंगे। लेकिन 5 जो है बराबर तकसीम नहीं होते, तो इसमें तस्हीह करेंगे और तस्हीह का तरीका वही है जो बार बार इसका जिक्र आता है कि यहाँ अदद रूस देखेंगे। अदद रूस 3 है और इनके हिस्से 5 हैं, तो 3 और 5 में तबायुन की निस्बत होने की वजह से यहाँ अदद रूस जो 3 है उस 3 की ज़रब हम असल मसले में देंगे। तो जब 3 की ज़रब 6 में दी तो हासिल ज़रब 18 हो गया। उसके बाद माँ के हिस्से में ज़रब दी तो 3 एकन 3 3 उसको मिल गया और बच गए कितने 15 बचे हैं, तो 15 में से 5 बेटी को देंगे और 10 बेटों को देंगे लिज़्ज़करी मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन की वजह से। तो ये पहली मिसाल होगी कि सुदुस लेगा जब बेटा हो। औ वलदिल इब्न, मुसन्निफ ने फरमाया या चाहे बेटे की औलाद हो। अब बेटे की औलाद में पोता भी आ जाता है, पोती भी आ जाती है। तो यहाँ 2 मिसालें हैं, एक में पोता है और एक में पोती है, दोनों का इख्तिलाफ है। देखिए मिसाल, मरने वाला का इंतकाल हुआ, उसने को छोड़ा है और इब्नुल इब्न को छोड़ा है और इब्न इसको सुदुस यानी 1 मिल गया और बाकी 5 इब्नुल इब्न आसबा को मिल जाएंगे। दूसरी मिसाल में इसको सुदुस मिल रहा है और इब्नुल इब्न आसबा है और बिन्तुल इब्न आसबा बिल गैर है। तो यहाँ भी ऐसा ही होगा कि एक को मिल जाएगा और बाकी जो 5 हैं वो इन दोनों के दरमियान इब्नुल इब्न और बिन्तुल इब्न के दरमियान तकसीम हो जाएंगे। अब यहाँ अदद रूस 3 है, तो 3 की ज़रब असल मसले में दी तो हासिल ज़रब 18 आ गए। तो 18 में से सुदुस 3 को मिल गए और बाकी 15 लिज़्ज़करी मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन की वजह से 5 बिन्तुल इब्न को मिल गए और 10 इब्नुल इब्न को मिल गए। ये मिसाल है पोते की। उसके बाद इबारत है औ मअल इस्नैनि मिनल इख्वा, या भाई बहनों में से कम अज कम 2 हों। औ मअल, ये इबारत जो है तो यहाँ पर औ मअल इस्नैन की क़ैद लगाई कि कम अज कम 2 भाई होने चाहिए। तो देखिए मिसाल, इंतकाल हुआ तारिक का, उसने माँ को छोड़ा है और 2 भाई छोड़े, तो यहाँ माँ को सुदुस देंगे और जो 2 भाई हैं ये आसबा बन जाएंगे। 2 भाई हैं इस वजह से माँ को सुदुस मिला। तो ऐसी सूरत में मसला 6 से बनाया, सुदुस 1 माँ को दे दिया, बाकी 5 जो हैं 2 भाइयों के दरमियान तकसीम हो जाएंगे बराबर। लेकिन कसर हो रहा है तो इस कसर को ख़त्म करने के लिए तस्हीह करेंगे और आदद रूस चूंकि 2 हैं तो 2 की ज़रब 6 में दी तो हासिल ज़रब 12 हो गए। इसमें से सुदुस 2 माँ को दे दिए और बाकी जो बचे हैं 10 वो दोनों के दरमियान 5-5 तकसीम कर दिए जाएंगे। ये मिसाल आप सामने रखें तो इंशाअल्लाह ये बराबर बात वाज़ेह हो जाएगी। और दूसरी मिसाल में भाई और बहन, ये तो ये जो मिसाल है ये तो 2 हकीकी भाई की है, और अगर 2 हकीकी भाई ना हो बल्कि अल्लाती हो तो अल्लाती की मिसाल देखी सामने, अखली अबिन अखली अबिन। यहाँ भी इसी तरह मसला बनाएंगे, उनको सुदुस मिल गया और बाकी 5 अखली अबिन यानी अल्लाती भाई को मिल जाएंगे और ये 2 तकसीम नहीं हो रहे हैं, तो इस वजह से यहाँ क्या करेंगे कि 2 की ज़रब असल मसले में देंगे तो हासिल ज़रब 12 हो गए, तो 12 का सुदुस 2 माँ को मिल गया और बाकी जो 5 हैं वो ये 5-5 दोनों भाइयों को दे दी जाएंगे। तो इस तरह कुल 12 से मसले की तस्हीह हो जाएगी। जी आगे चलिए मौलाना। तो ये मिसाल आपके सामने हकीकी भाई की आ गई और अल्लाती भाई की आ गई। अब उसके बाद जरा दिखाइए इबारत, चूंकि इबारत में मुतलक है औ माल इस्नैनि मिनल इख्वा, 2 भाई हो। अब वो 2
بھائی کون سے ہوں تو اس کے اندر مطلق ہے. اب یہ حقیقی بھائی کی مثال بھی آ گئی، اللاتí کی بھی آ گئی. اب آگے مثال ہے اخیافی، ماں شریک بھائی بہن. جی اس مثال کو دیکھیے، یہ ماں شریک بھائی کی مثال ہے کہ ماں کا انتقال ہوا، اخلی من دو ہیں اور عم ہے، تو یہاں بھی کو سدس ملے گا دو بھائی ہونے کی وجہ سے، اور جو دو بھائی ہیں ان کو سلس ملے گا چونکہ اگر ماں شریک بھائی دو ہوتے ہیں تو ان کو سلس ملتا ہے، جیسے کہ قرآن کریم میں ان کانوا اکثر من ذلک فهم شرکاء فی الثلث. اور عم کو عصبہ بنائیں گے، مسئلہ 6 سے بنایا، اس کا سدس ایک ماں کو ملا، اور سلس جو ہیں دو، وہ دونوں بھائیوں کو ایک ایک کر کے مل جائیں گے، اور باقی جو بچے ہیں وہ تین عم کو مل جائیں گے. تو یہ مثال ہو گئی اللاتی، اخیافی، تینوں طرح کے بھائیوں کی. اب اس کے بعد والاخوات بھی فرمایا کہ یا بہنیں ہوں من ای جہتن کانا، کہ کسی بھی طرف سے ہوں. اب دو حقیقی بہنوں کی مثال دیکھیے، پہلے دو بھائیوں کی مثال تھی، اب یہاں بہنوں کی. چونکہ عبارت میں یہ ہے او مال اثنین من الاخوات والاخوات، کہ وہ بھائی ہوں دو یا دو بہنیں ہوں. تو بھائیوں کی مثال گزر چکی، یہاں بہنوں کی بتاتے ہیں کہ کو چھوڑا ہے دو اخت، دو بہنوں کو چھوڑا ہے اور عم کو چھوڑا ہے. مسئلہ 6 سے بنائیں گے، اور اس کا سدس ایک ماں کو مل گیا، اور دو سدسان یہ دونوں بہنوں کو دو دو کر کے مل جائیں گے، اور باقی ایک بچہ ہے وہ عم کو دے دیں گے. یہ مثال ہے حقیقی بہن کی. اس کے بعد مثال ہے اخت لی ابن، یعنی باپ شریک، اللاتی دو بہنیں ہیں. تو مثال دیکھیے کہ ماں کو چھوڑا ہے، اخت لی ابن دو ہیں، عم ہے. یہاں بھی مسئلہ ایسے ہی بنائیں گے کہ مسئلہ 6 سے بنائیں گے، سدس ایک ماں کو مل گیا، اور جو دو بہنیں ہیں ان کو دو دو کر کے مل جائے گا، اور باقی جو ایک ہے وہ عم کو دے دیں گے. یہ اس کے بعد مثال ہے اخت لام کی، یعنی اگر ماں شریک بہنیں ہوں تو اس کی مثال دیکھیے کہ ماں کو سدس ملا ہے، اور اخت لام اگر دو ہوں تو سدس ملتا ہے، اور عم کو عصبہ مل گیا، عصبہ بن گیا. تو مسئلہ 6 سے بنائیں گے، ایک وہ سدس ماں کو ملے گا، اور دو بہنیں ہیں ان کو دو سلس، یعنی ایک سلس دو ایک ایک کر کے مل جائیں گے، اور باقی تین بچے ہیں وہ عم کو مل جائیں گے. فصاعدن، مصنف نے فرمایا کہ فصاعدن یعنی دو سے زیادہ اگر ہیں تب بھی اتنا ہی ملتا ہے. تو دو سے زیادہ کی مثال دیکھیے. اس مثال میں طارق کا انتقال ہوا، اس نے ماں کو چھوڑا ہے، ایک اخ لی ابن ومن ایک حقیقی بھائی کو چھوڑا ہے، اخت لی ابن ومن ایک حقیقی بہن کو چھوڑا ہے، اخ لی ابن ایک اللاتی بھائی کو چھوڑا ہے، اور ایک اخت لی ابن یعنی اللاتی بہن کو چھوڑا ہے، اور ایک اخ لی امن کو چھوڑا ہے، اور ایک اخت لی امن کو چھوڑا ہے. یعنی اس مثال میں تینوں طرح کے بھائی بہن جمع ہو گئے. اب دیکھیے مسئلہ، ماں کو سدس ملے گا، اور اللاتی بھائی عصبہ بنفس ہی بنے گا، اور اللاتی بہن عصبہ بالغیر بن جائے گی، اور اخ لی ابن اخت لی ابن یہ محروم ہو جائیں گے. چونکہ یہ حقیقی بھائی جب موجود ہوتے ہیں تو اللاتی محروم ہو جاتے ہیں، اور اخ لی امن یہ سلس کے مستحق ہوں گے، چونکہ دو ہیں تو ان کو سلس ملے گا. مسئلہ 6 سے بنائیں گے، 6 کا سلس دو، ان دونوں ماں شریک بھائی بہن کو مل جائے گا ایک ایک کر کے، اور ایک ماں کو مل جائے گا، اور باقی جو تین بچے ہیں وہ للذکر مثل حظ الانثیین کے مطابق دو حقیقی بھائی کو مل جائیں گے، اور ایک حقیقی بہن کو مل جائے گا. تو یہ سدس لینے کی بہت ساری شکلیں ہیں. ابھی ماں کی ایک حالت سامنے آئی، اس کے بعد دوسری حالت وثلث الکل عند ہؤلاء المذکورین، اور ماں کو ثلث کل ملے گا مذکورہ جو بھائی بہن اور اولاد کے نہ ہونے کے وقت. اسی لیے مذکورین کے بعد تفسیر ہے عند عدم الولد وولد الابن وان سفل وعند عدم الاثنین من الاخوة والاخوات فصاعدا. مثال دیکھیے، ماں کو چھوڑا ہے، باپ کو چھوڑا ہے،
تو یہاں ماں کو سلوس سے کل ملے گا، یعنی کل مال کا سلوس. تو مسئلہ 3 سے بنائیں گے تو 3 کا سلوس کتنا ہوگا؟ 1. وہ ماں کو مل گیا، اور باقی 2 بچے ہیں وہ باپ کو مل جائیں گے، چونکہ یہاں باپ عصبہ محض ہوگا، چونکہ یہاں کوئی اولاد وغیرہ نہیں ہے. دوسری مثال میں اگر باپ کی جگہ دادا ہو تو تب بھی سلوس کل ملتا ہے. تو یہاں بھی ماں کو سلوس کل 1 مل جائے گا، اور باپ کو جو ہے عصبہ محض ہونے کی وجہ سے باقی مل جائیں گے 2. اب اس کے بعد کی جو عبارت ہے، اس کے بعد کا صفحہ بھی ذرا دکھائیے گا جی. یہ دیکھیے گا، اوپر کی مثال میں سلوس کل کی مثال کہ ماں کو چھوڑا ہے شوہر، مرنے والی نے ماں کو چھوڑا، شوہر کو چھوڑا ہم. یہاں بھی ماں کو سلوس کل یعنی کل مال کا سلوس. جہاں سلوس کل لکھا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ مسئلہ آپ جتنے سے بنائیں گے تو اس کا سلوس دیں گے. تو یہاں ماں کو سلوس کل 2 ملے گا، مسئلہ 6 سے بنائیں گے، 2 ماں کو مل گیا، اور باقی نصف، 6 کا نصف 3 شوہر کو مل جائے گا، اور باقی 1 بچا وہ عصبہ ام کو مل جائے گا. دوسری مثال زوجہ کی ہے کہ ماں کو سلوس کل، یعنی مسئلہ ہم نے بنایا ہے سلوس اور ربع. ماں کو چونکہ زوجہ کو یہاں ربع مل رہا ہے تو مسئلہ 12 سے بنائیں گے، چونکہ سلوس اور ربع کا یہاں اجتماع ہو رہا ہے. تو ایسی صورت میں سلوس کل 4 مل جائیں گے، اور زوجہ کو ربع یعنی 3 ملے گا، اور باقی 5 وہ عصبہ کو مل جائیں گے ہم کو. وہ سلوس ما بقی بعد فرض احد الزوجین. سلوس ما بقی کب ملتا ہے؟ تو اس کی مثال دیکھیے. سلوس ما بقی اس وقت ملتا ہے جب ماں کے ساتھ باپ بھی ہو اور احد الزوجین میں سے بھی کوئی ہو، یعنی یا تو بیوی ہو یا شوہر ہو. اب مثال دیکھیے، زوج، مرنے والا کا انتقال ہوا، اس نے زوج کو چھوڑا ہے اور اب ہے. تو ہاں مسئلہ 6 سے بنائیں گے تو پہلے زوج کو حصہ دیں گے، زوج کو نصف دے دیا 3. اب اس کے بعد جو باقی بچا ہے 3، اب اس کا ما بقیہ یعنی 3 جو ہے ما بقیہ ہے، اب اس کا سلوس کتنا ہوگا؟ 1. وہ 1 ہم نے ماں کو دیا اور باقی باپ کو دے دیے. تو یہاں سلوس ما بقیہ کا مطلب یہ ہوا کہ زوجین میں سے جو موجود ہے پہلے اس کو حصہ دیں گے، اور اس کے بعد جو باقی بچے گا اس کا سلوس نکالیں گے. تو یہاں زوجین میں سے حصہ دینے کے بعد 3 بچتا ہے، تو اس کا جو سلوس ہے وہ ہم نے ماں کو دے دیا، یعنی 1، اور باپ کو باقی دے دیا. اسی طرح دوسری مثال میں زوجہ ہے، اب ہے، ہے. تو یہاں بھی مسئلہ جب 12 سے بنائیں گے تو پہلے زوجین میں سے زوجہ کو حصہ دیا 3، اور اس کے بعد بچ گئے 9. تو 9 میں سے سلوس ما باقی یعنی 9 کا سلوس کتنا بنتا ہے؟ وہ 3 بنتا ہے. تو 3 جی وہ 5 منٹ رہ گئے. اچھا ٹھیک ہے. تو ایسی صورت میں ماں کو سلوس ما باقیہ دے دیں گے 3، اور باقی باپ کو دے دی جائے گا. ٹھیک ہے، اس میں کوئی بات اگر سمجھنی ہو بتا دوں گا انشاءاللہ بعد میں. بس یہاں سلوس ما باقیہ کو سمجھنا ہے کہ سلوس ما باقیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے زوجین میں سے پہلے ان کا حصہ نکال کر کے تب اس کا سلوس نکالیں گے. اور یہ اس لیے ایسا کرتے ہیں چونکہ اگر ماں کو کل مال کا سلوس دیں گے تو پھر ماں کا حصہ زیادہ ہو جائے گا، باپ کا حصہ کم ہو جائے گا. مثلا آپ اسی مثال کو دیکھیے کہ اس مثال میں جو مسئلہ 6 سے بنایا، زوج کو نصف دیا، ماں کو اگر ہم کل مال کا سلوس دیں گے تو کل مال کا سلوس کتنا بنتا ہے؟ 2 بنتا ہے. تو ماں کو 2 مل جائے گا، اور باقی بچا کتنا؟ 1، وہ باپ کو ملے گا. تو گویا ماں کو 2 مل جائیں گے اور باپ کو 1 مل جائے گا. تو ظاہر سی بات ہے کہ للذکر مثل حظ الانثیین کے خلاف ہے. تو اس وجہ سے ماں کو سلوس ما باقی دیتے ہیں. اور اگر باپ کی جگہ دادا آ جائے تو ماں کو کیا ملے گا؟ تو فرماتے ہیں کہ ماں کو تب بھی سلوس جمیع المال ملے گا. فللام سلوس جمیع المال. یعنی اگر باپ کی جگہ دادا آ جائے تو مثال دیکھیے، زوج ہے، جد ہے، ہے. تو ہاں مسئلہ 6 سے بنائیں گے. زوج کو نصف 3 دیں گے، اور اس کے بعد ماں کو سلوس کل دیں گے، چونکہ ہے باپ نہیں دادا ہے، اور دادا کو 1 دیں گے اور ماں کو سلوس کل دیں گے. دوسری مثال میں زوجہ ہے تو یہاں بھی ایسے ہی کریں گے کہ 12 کا ربع جو ہے 3 وہ زوجہ کو دیں گے،
اور باقی کل مال کا سلس 4 اس کو دیں گے, باقی جو بچہ ہے 5 وہ دادا کو دے دیں گے. اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فإن لها ثلث الباقی کے دادا کے ساتھ بھی ماں کو ثلث ما باقی ملتا ہے. جیسے کہ ان کے ہاں دادا کی موجودگی میں 2 مثالیں ہیں, زوج کو نصف ملا ہے اور جد کو 2 ملے ہیں, اور باقی ثلث ما باقی 1 ماں کو مل گیا. اسی طریقے سے دوسری مثال میں زوجہ کو ربع اور اس کو اسبہ محض ہونے کے اعتبار سے, اور اس کو ثلث ما باقی 3 دے دیا, اور جد کو 6 دیے. تو بہرحال مفتابی قول یہی ہے کہ ماں کو ثلث جمیع المال ملے گا. ٹھیک ہے, یہ ماں کے احوال مکمل ہو گئے. باقی کوئی بات قابل دریافت ہوگی وہ آپ حضرات معلوم کر لیجیے گا جی. اور چونکہ وقت پورا ہو گیا, جزاکم اللہ. مولانا صاحب, جی جی مولانا صاحب جو مسئلہ اس پیج میں جو مسئلہ ہے, مثلا طارق کا ٹاپ میں ہے, زوج ہے, عم ہے, تو یہ جو زوج ہے اس کا مطلب شوہر ہے, رائٹ؟ جی جی شوہر. مگر طارق تو مرد ہے, اس کا شوہر کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کو طارقہ بنا لیجیے. اچھا, اس کو طارقہ بنا. اچھا اچھا, بس سمجھ گیا. میں سوچ رہا تھا یہ زوج کیسے کو عمادت کرے, یہ تو مرد ہے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, جزاکم اللہ. السلام علیکم. جہاں ایسی ہلکی پھلکی ہو چلا طلبہ نے لکھی ہے نا کافی. ٹھیک ہے انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ٹھیک ہے مولانا مبارک صاحب. جی ٹھیک ہے, جزاک اللہ.